بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے اور ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کی جو اولاد تھی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو ان بنی اسرائیل میں خاص طور پر دو لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک قوم یہود ہے، دوسرے قوم نصارہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں جب یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ قوم یہود مراد ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کا تذکرہ بالتفصیل ذکر کیا ہے، اور قوم نصارہ عیسائیوں کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی تفصیل نقل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے قوم یہود۔ آپ غور کریں کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً 104 تک، بلکہ اس کے آگے بھی سورہ آل عمران میں بھی کہیں کہیں قوم یہود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا ہے۔ قوم یہود کی کیا شرارتیں ہیں، ان کی کیا خباثتیں ہیں،
ان کی مکاریاں، ان کا دجل، ان کا فریب، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کا ظلم، ان کا ستم، ان کی بربریت، ان کی درندگی، ان کی سفاکیت، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں کیا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جب قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی سورہ جب وہ پڑھتا ہے یہ سورہ بقرہ ہی ہے، اور جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتا ہے پڑھتے پڑھتے 39 آیت جب ختم ہوتی ہے اور 40ویں آیت شروع ہوتی ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو مسلمانوں کو سب سے پہلے جس قوم کا تعارف کرا رہا ہے وہ یہی قوم یہود ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا ذکر ہے، لیکن قرآن کھولتے ہی قرآن کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی ہی صورت میں سب سے پہلے قوم یہود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تفصیل سے کیا ہے۔ اہل علم نے بتایا ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سب سے پہلے قوم یہود سے ملاقات کرائی، سب سے پہلے قوم یہود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، ظلم ہوں گے یا کچھ بھی تبدیلیاں ہوں گی، اس میں سب سے بڑا کردار اسی قوم یہود کا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی فساد ہوں گے، انتشار، بگاڑ ہوں گے، جو بھی کچھ ہوگا سب سے بڑا کردار اسی قوم یہود کا ہوگا۔ یہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سودی نظام، بینکوں کا جو نظام ہے، آج پوری دنیا کو جو اپنے فتنوں کی چپیٹ میں لے کر رکھا ہے، ظلم و ستم کا ایک انقلاب برپا کر کے رکھا ہے، یہی قوم یہود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے قوم یہود کا تعارف کرا کر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قوم بڑی ظالم قوم ہے، یہ قوم بڑی سفاک قوم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ قوم یہود جس کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ کی طرح ظلم و ستم کرتے رہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ان کی تھو ہو رہی ہے۔ ہر جگہ جہاں اسلام پلتا ہے، جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اور جہاں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، وہ سب اس قوم یہود پر تھوک رہی ہے، انہیں برا بھلا کہہ رہی ہے، انہیں ذلیل و رسوا سمجھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ قوم یہود کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے۔ میں آپ کو خلاصے کے طور پر ابھی بتا دوں کہ قوم یہود پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں نازل فرمائیں، کیسے کیسے انعامات و احسانات کیے، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ پھر اس کے بعد اس قوم کو جب اللہ نے انعامات دیے تو بجائے اس کے کہ شکر گزار قوم بنتی، یہ ناشکری پر اتر آئی، اللہ کی بغاوت و نافرمانی پر اتر آئی، تو انہوں نے شکر گزاری کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، غلط روش اختیار کی، خباثتیں اپنی ذلیل حرکتوں سے یہ باز نہیں آئے، تو ان کی جو روش ہے ان روش کا، ان کی شیطانیت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں تفصیل سے کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اس عذاب کا بھی ذکر آیا۔ یہ تین اہم بنیادی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں انشاءاللہ پوری بات تو نہیں، صرف تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کیسی ظالم قوم ہے،
کیسی درندہ صفت قوم ہے اور کتنی نافرمان اور باغی قوم ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر کیسے کیسے انعامات اتارے۔ یہ قوم ایسی قوم کہ اللہ نے انہیں بہت نوازا، بہت سارے احسانات اللہ نے اس قوم پہ کیے۔ سب سے پہلا احسان اس قوم پر، قوم یہود پر، سب سے پہلا انعام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ قوم یہود فرعون کے ظلم سے پریشان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دی۔ قرآن نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ ہم نے انہیں یعنی قوم یہود کو فرعون کے ظلم سے بچایا، ان کے جبر سے نجات دی۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف لوگ جانتے ہیں، ذبح کا لفظ آئے تو ذبح کرنا، اور یذبحو کا جب لفظ آئے، ذبح کے معنی ہوتے بوٹی بوٹی کر دینا۔ قرآن نے تعبیر استعمال فرمائی یذبحون ابناءکم، وہ ان قوم یہود کے بچوں کی بوٹیاں کر ڈالتا تھا، ایسا ظالم تھا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے اس قوم یہود کو فرعون کے ظلم سے، اس کے جبر سے، اس کے ستم سے، اس کے استبداد سے ان کو بچایا۔ یہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم یہود پر تھا۔ ایک اور انعام اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا، وہ کیا تھا؟ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ آنے سے پہلے، اس کے پہلے جتنی بھی قومیں گزری، ان ساری قوموں میں اس قوم یہود کو اللہ نے سب سے بڑا بنایا، سب سے اونچا بنایا، سب سے بہتر بنایا۔ کہا انی فضلتکم علی العالمین، اے قوم یہود ہم نے تمہیں ساری دنیا والوں پر فضیلت دی ہے، تمہیں ساری دنیا والوں سے اونچا اٹھایا ہے۔ یہ دوسرا انعام تھا قوم یہود پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ تیسرا انعام یہ بھی رہا کہ فرعون جو ان کا دشمن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ڈبویا اللہ تعالیٰ نے، ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، برباد کیا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے، یعنی دشمن نظروں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑی تسلی ملتی ہے۔ یہ ایک تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود پر کیا۔ ایک اور انعام قرآن نے ذکر کیا ان پر، وہ کیا تھا؟ میدان تیہ میں تھے یہ لوگ، میدان تیہ میں صحرا ہے، چٹیل میدان، ریگستان ہے، دھوپ کی شدت و تمازت ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں، کوئی درخت نہیں جو سایہ دے سکے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم یہود پر یہ انعام کیا، کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اللہ اکبر! شاعر مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ قوم یہود میدان تیہ میں، ریگستان میں، صحرا میں جہاں بھی جاتے، دھوپ میں جہاں بھی جاتے چلتے، ان کے ساتھ ساتھ بادل اپنا سایہ کرتے ہوئے چلا کرتا تھا۔ یہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ ان کے لیے اتارا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک انعام یہ بھی اللہ نے وہاں کیا، وہ یہ کیا کہ کھانے کے لیے دانے دانے کے محتاج ہو گئے، کھانا پینا ان کے حصے میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے منہ سلوہ اتارا، پکا پکایا کھانا اتارا۔ اللہ نے بس اتارا ایسا کہ بس اٹھاؤ، ڈالو منہ میں، اٹھاؤ کھاؤ۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان پر۔ اسی طریقے سے ایک انعام، بڑی طویل فہرست ہے انعامات کی، میں کہوں گا آپ سے سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھو گھر جا کر کے، آپ کو پتہ چلے گا اس قوم پر کتنے انعامات کیے ہمارے رب نے۔
اللہ اکبر. جب انہیں پیاس لگی، پیاس کی شدت ستانے لگی، پریشان ہو گئے. موسیٰ ہمیں پانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی. اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی چٹان پر مارو، ہم پانی کا چشمہ جاری کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر لاٹھی ماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے پھوڑ دیے، نکال دیے. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے کیا اسی قوم یہود پر. بڑی طویل فہرست ہے ان کے انعامات کی. اب اتنے سارے انعامات اللہ نے ان کو کیے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم اللہ کی عبادت گزار قوم بنتی، اللہ کی فرما برداری کرتی، شکر گزار بنتی. لیکن یہ قوم بجائے شکر ادا کرنے کے غلط روش اختیار کر بیٹھی، غلط راستے پہ چل بیٹھی. عجیب عجیب شرارتیں، عجیب عجیب خباثتیں، دل دہل جاتا ہے. ایسی ایسی خباثتیں ان کی ہیں. کیا خباثتیں ہیں ان کی، کیا شرارتیں ہیں ان کی؟ ایک نظر ذرا اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. ان کی شرارتوں میں ایک بہت بڑی شرارت جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو دشمنی کرنے میں سب سے آگے ہے. یہ قوم یہود دشمنی کرنے میں سب سے تیز ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ سب سے زیادہ دشمنی کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی قوم ہے یہ قوم یہود ہے. دشمنی میں 1 نمبر پر ہے، سب سے زیادہ دشمنی کرنے میں آگے یہ قوم. ارے اس کی دشمنی عام انسانوں تو چھوڑو، عام انسانوں کی بات تو چھوڑو، یہ وہ ظالم قوم ہے قوم یہود کہ ان کی دشمنی فرشتوں سے بھی ہے. اللہ اکبر، فرشتوں سے بھی دشمنی کی انہوں نے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کہتے ہیں اے محمد تمہارے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے کیا وہ جبرائیل تو نہیں ہے؟ جبرائیل ہی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ جبرائیل ہی ہیں جو ہمارے پاس وحی لے کر آتے ہیں. تو اس یہودیوں نے کیا کہا؟ کہا وہ جبرائیل ہے جو تمہارے پاس وحی لے کر آتے ہیں. تو کہا ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہ جبرائیل تو فرشتوں میں ہمارے دشمن ہے. یہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے، ہم کیسے تمہاری بات کو مان لیں؟ یہ قوم یہود ہے جو فرشتوں سے بھی دشمنی کرتی ہے. اللہ اکبر، فرشتوں سے بھی دشمنی کرتی ہے یہ قوم. ایسی قوم ذلیل قوم یہود. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو آسمانی کتاب دی، توریت دی، کہا کہ اس کتاب پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس توریت کو، اس آسمانی کتاب کو پسے پش ڈال دیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ان کے پاس. توریت میں لکھا تھا جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا سب حرام. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب حرام ہونے کے باوجود یہودیوں میں بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے. انہوں نے توریت کو پسے پش ڈال دیا. اپنی آسمانی کتاب کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. جو ان کے مرضی کے مطابق تھا اسے لے لیا، جو ان کے مزاج کے خلاف تھا اسے چھوڑ دیا. اسی لیے قرآن نے کہا اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض جو تمہاری مرضی کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. تو معلوم ہوا یہ قوم یہود بڑی ظالم قوم ہے. ان کی روش میں یہ بھی روش ہے کہ انہوں نے آسمانی کتاب توریت کو نظر انداز کر دیا، پسے پش ڈال دیا. اسی طریقے سے یہ قوم، اللہ اکبر، کیا کہیں، کیسے کہیں، قرآن نے کہا ہے تو کہنا ہے. یہ قوم انبیاء کی قاتل قوم ہے. یہ قوم یہود انبیاء کی قاتل قوم ہے. انبیاء کو قتل کیا انہوں نے. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل
بعض اہل علم نے لکھا ہے ایک ایک دن میں 70 سے زیادہ انبیاء کرام کے قاتل رہے ہیں یہ لوگ. یہ قوم یہود انبیاء کی قاتل قوم ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ نے کہا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا. یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے. تو انسانوں کے ساتھ اگر ان کی درندگی ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ انبیاء کو قتل کر چکی قوم یہ ایسی قوم ہے میرے بھائی. ہاں، اور تو اور فرشتے بھی نہیں بچے، انسان بھی نہیں بچے. نعوذ باللہ، ان ظالموں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. اللہ کے بارے میں کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. اللہ اکبر. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، اللہ بخیل ہے. یہ ظالم قوم اللہ پہ تبصرہ کر رہی ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بخیل ہے. اور تو اور ایک جگہ کہا یہ قوم یہود کہتی ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے نعوذ باللہ، محتاج ہے نعوذ باللہ، ہم مالدار لوگ ہیں، ہم بے نیاز لوگ ہیں. یہ ہے ظالم قوم جنہوں نے رب کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. اور ان سب کے باوجود کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اور اگر کبھی غلطی سے جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے بعد واپس لوٹ آئیں گے جنت میں. اتنا عذاب ان کو، اتنا گھمنڈ ان کو، اتنا تکبر ان کو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اتنے ظلم و ستم کیے، اتنی نافرمانی، اتنی بغاوتیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے بس. میرے بھائی یہ ایسی 1 2 4 شرارتیں نہیں ہیں. آپ پڑھیے جا کر سورہ بقرہ، ایسی ایک طویل فہرست ملے گی، ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی جن میں انہوں نے شرارتیں کی ہیں، اور ان کی شرارتیں کیا کیا ہیں وہ اللہ نے ذکر فرمایا. اب آئیے ان کی شرارتوں کے بعد، شرارتیں تو ان کی بہت زیادہ ہو گئی. ان کی شرارتوں کے بعد پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون یاد رکھ لو، ہم سب کے لیے بھی ہے، صرف قوم یہود کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو اس سرزمین پر نافرمانی کرے گا اللہ کی، آخرت سے پہلے اللہ اسے دنیا میں سزا دے گا، آخرت سے پہلے اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرے گا، آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں اسے رسوا کرے گا. اور قوم یہود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھیے آپ. ایک جگہ اللہ نے کہا قوم یہود کے حوالے سے کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے انہیں ذلیل کر کے بندر بنا دیا، بندر کی شکل میں ان کو ڈال دیا. اللہ نے کہا بندر ہو جاؤ، بندر بنا دیا. یہ ایک اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی. اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بعض کے چہروں کو اللہ نے بندر کا بنایا تو بعض کے چہروں کو خنزیر اور سور کا بنا دیا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، چہرے ان کے بگڑ گئے، بدل دیے گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا. بعض علماء نے کہا کہ اگر چہرے بگڑے نہیں تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل کی تعبیر کی، ان کی حرکتیں بندر اور سوروں جیسی ہو گئی تھی. میرے بھائی ایسی قوم ہے یہ کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا کہ ان کے چہرے بگڑ گئے، بندر کے اور سور کی شکل اختیار کر گئی. یہ اس کے بعد اللہ نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا، کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ کا غصہ اس قوم پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جس قوم پر صراحت کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرے وہ قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ قوم کبھی اچھی قوم کہلا سکتی ہے؟ نہیں.
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے کہا، اور اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت چھا دی گئی، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہے۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، جو بھی کریں گے دنیا ان کو ذلت کی نگاہوں سے ہی دیکھے گی، اور ان کی ذلت و رسوائی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے ان کی ذلت و رسوائی کے تذکرے قرآن میں بھی ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ بخت نصر کے بارے میں آتا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، اس کے پہلے رکوع میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بخت نصر نام کا ایک فرما روا، اس نے اس قوم یہود کو بہت بری طرح کچلا، بہت بری طرح ان کو مارا، قتل کیا، بخت نصر نے تباہ کیا، برباد کیا۔ پھر اس کے بعد جالوت نام کا بادشاہ بھی ان پر مسلط ہوا، اور جالوت نام کے بادشاہ نے بھی ان پر ظلم و ستم کیے، ان کو مارا، کاٹا، قتل کیا۔ قوم یہود پھر ذلت کی شکار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کو اکثر لوگوں کو پتا ہے 1941 کا واقعہ، 1933 سے لے کر کے 1941 کے درمیان، بعض نے کہا 1938 سے لے کر 1941 کے درمیان جو کشاکش چل رہی تھی، اس دوران ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ بعض نے کہا انہیں زندہ آگ میں جھونک دیا، جلا دیا۔ یہ ایسی ذلیل قوم ہے کہ ہر دور میں کچلی گئی، مسلی گئی، ہلاک کی گئی، برباد کی گئی، لیکن پھر بھی یہ قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہٹلر نے کہا میں نے کچھ یہودیوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا، یہ ہٹلر کا تاریخی جملہ تھا، میں نے کچھ یہودیوں کو زندہ اس لیے چھوڑ دیا کہ بعد میں آنے والے انسان ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی حرکتیں، ان کا ظلم اور ان کی غلط روش کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا، ہم نے یہودیوں کو جو قتل کیا وہ غلط نہیں کیا، تاکہ دنیا والے بھی جان لیں کہ کتنی خبیث قوم ہے، قوم یہود کتنی ذلیل قوم ہے۔ یہ ہٹلر کا یہ تاریخی جملہ میرے بھائی۔ بہرکیف اللہ نے جیسے کہہ دیا یہ قوم ذلیل تھی، ذلیل ہے اور ذلیل رہے گی، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ دن بھی آئے گا کہ ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ان یہودیوں کا صفایا کرے گی، ان یہودیوں کا قتل عام کرے گی، یہاں تک کہ یہ یہودی مسلمانوں سے ڈر ڈر کر بھاگیں گے، درخت کے پیچھے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، اللہ ان درختوں کو، پتھروں کو آواز دے گا، وہ درخت اور پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلمان، اے مسلمان تعال ہونا، یہاں آؤ، میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہے، آؤ فقتلہ، اسے قتل کرو۔ درخت پکار کر کہے گا کہ فلاں یہودی میرے پاس چھپا ہے، اے مسلمان یہاں تعال فقتلہ، اسے قتل کر۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کو، درختوں کو زبان دے گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر اللہ نے ذلت چھا دی۔ اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ قوم ذلیل تھی، ذلیل رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان کا خاتمہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میرے بھائیو، بس کہنا یہ ہے، یہ قوم یہود، یہ پوری تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کی۔ اس کے بعد یہ ذکر کرنے کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن، اللہ ہمیں سنا رہا ہے سارا قصہ، اللہ ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے سارا واقعہ۔ اے مسلمانوں، دیکھو یہ قوم ایک تھی، یہ ایک امت تھی
جس کا تذکرہ ہم تمہارے سامنے کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت۔ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تلک امۃ قد خلت، اے مسلمانوں یہ ایک امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ انہیں اللہ کے پاس دینا پڑے گا، اور جو کچھ تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا۔ اب یہ آیت اللہ بیان کر رہے ہیں تلک امۃ قد خلت، اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، قبلہ جب تبدیل ہوا تب بھی ان کو اعتراض ہوا، قبلہ تبدیل ہوا تو بھی اعتراض ہوا، تو بہرحال اسی آیت کے بعد تلک امۃ قد خلت، یہ امت تھی جو گزر گئی، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں دیکھو یہ امت تھی گزر گئی، اب ہم ان کو ہٹا کر، ان کو ختم کر کے، ان کو جو ہم نے فضیلت دی تھی ان سے چھین لی، اب وہ فضیلت و برتری، وہ مقام بلند اے مسلمانوں ہم تمہاری جھولی میں ڈال رہے ہیں، اے مسلمانوں ہم تمہیں امت وسط بنا رہے ہیں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو اسی امت وسط میں بنایا ہے، اور امت وسط کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، یہ وہ امت ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں وہ حدیث نقل فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے پوچھے گا، انبیاء سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں دعوت کی ذمہ داری دی تھی، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانے کا حکم دیا تھا، کیا تم نے پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ بلائے گا، اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا اے نوح ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا میرے بندوں کے پاس، کیا تم نے ہمارا پیغام سنایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو سنایا ہے، اے اللہ میں نے اکیلے بھی سمجھایا، جماعت میں تھے، اجتماعی طور پر تھے تب بھی سمجھایا، اے اللہ میں نے دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، اور 1-2 سال نہیں اللہ 950 سال سمجھایا، اے اللہ میں ان کو سمجھاتا رہا، جب موقع ملا، جیسا ملا، جہاں ملا، دن تو دن، رات تو رات، اے اللہ میں تیرے بندوں کو سمجھاتا رہا۔ لیکن میرے بھائی آپ جانتے ہیں ایک حدیث آپ نے یہ بھی پڑھی ہوگی کہ کل جب اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوگا، اس قدر غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کو نہ اتنا غصہ کبھی آیا ہوگا اور نہ بعد میں کبھی آئے گا، وہ غصے کا ماحول ہوگا، اللہ کا سوال جواب چل رہا ہوگا، نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کو سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، لیکن یہ دن وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک کو صفائی میں کہنے کا موقع ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ ان سے پوچھے گا نوح علیہ السلام کی قوم سے کیا میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا؟ نبی میرا تمہارے پاس آیا تھا؟ جب یہ سوال ہوگا وہ قوم نوح اللہ کے غصے کو دیکھے گی، اللہ کے غضب کو دیکھے گی اور فوراً انکار کر بیٹھے گی، کہے گی نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی سمجھانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا نوح علیہ السلام سے اے نوح تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے، تم نے دعویٰ کیا ہے، دلیل پیش کرو، ہے کوئی گواہ تمہارے پاس، کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے کہ تم ان کے پاس نہیں گئے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہے تمہارا کوئی گواہ؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ ہمارے پاس گواہ ہے، کون ہے تمہارا گواہ؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت گواہی دے گی کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، اس وقت میں بھی آپ بھی جتنے مسلمان ہیں سب
اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ نوح علیہ السلام ہی نہیں جتنے بھی پیغمبر آئے رسول آئے نبی آئے اے اللہ سب نے تیرا پیغام سنا دیا بتا دیا اور ہمیں یہ کہاں سے معلوم ہوا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تیرے سارے نبیوں نے تیرا پیغام سنا دیا۔ یہ ہمارا مقام ہے، یہ آپ کا ہمارا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ قوم یہود ایک قوم تھی جو گزر گئی، اب تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا تم اللہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے یہودیوں کی طرح نافرمانی تو نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کا سوال ہے۔ اللہ قوم یہود کو تباہ کیا، تباہ کرے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سرزمین پر اگر مسلمانوں تم بھی وہی روش اختیار کرو گے نا تو اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلو، ان کی روش اختیار مت کرو۔ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی یہ تمہارے کبھی نہیں ہوں گے، کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم یہودی بن جاؤ پھر بھی یہ تمہارے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کی روش سے دور رہو، ان کے کردار سے دور رہو اور اسلام کی جو سچی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں قوم یہود کی روش اختیار کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس موضوع سے ہٹ کر بات جو تھی وہ تو ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسجدیں بنانا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، خاص طور پر اہل توحید کی مسجدیں بنانا یہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ وہ صحابہ جو مکہ سے آئے تھے مالدار تھے، دولت مند تھے، لیکن جب مکہ سے مدینہ آئے تو صفر ہو کر آئے، زیرو ہو کر آئے، اپنا سب کچھ مکے میں لٹا کر گنوا کر مدینہ آئے تھے اور مدینے میں بہت سارے مسائل تھے صحابہ کے درمیان۔ لیکن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے چیلنجز، ان سارے مسائل کے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی، اللہ کے نبی نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا۔ تو اللہ کا گھر بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب البقاء الى اللہ فی الارض مساجدها، کہ اللہ کی اس سرزمین پر، اللہ کی اس پوری زمین پر سب سے پیارا، سب سے محبوب ٹکڑا اگر کوئی ہے تو یہ یہی مسجدیں ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کی نگرانی کرتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ آئینہ جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے قریب رہنے والے لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جو تیرا پڑوسی بنے گا، اور کس کے اندر یہ خوبی ہے کہ تیرا پڑوسی بن جائے؟ اللہ کہے گا اے فرشتوں این عمارۃ المساجد، مسجدوں کو بنانے والے کہاں ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہی میرے پڑوسی ہوں گے، وہی میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجد بنانا اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں،
کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک زمین خریدی جاتی ہے، اب زمین خریدنے کے لیے بھی مسئلہ آتا ہے، پیمنٹ کہاں سے کریں گے، پیسے کہاں سے اکٹھا کریں گے، پھر تعمیر کا مرحلہ آتا ہے، تعمیر کیسے کریں گے۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری جمعیات ہمیں توصیہ دیتی ہے، ہم توصیہ حاصل کرتے ہیں، پورے مہاراشٹر کا، پورے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور توصیہ دیتے ہیں، اور توصیہ جب مسجدوں میں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نمبر 6 مہینے کے بعد بھی آ سکتا ہے، 1 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور یہاں جس سے زمین خریدی گئی ہے اس نے 1 مہینے کی مہلت بھی نہیں دی، 4 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دیا، ہم کب اکٹھا کریں گے پیسے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ساری سہولتیں مل جاتی ہیں، توصیے بھی مل جاتے ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر میں اس قدر الحمدللہ اس وقت ہمارا سماج آگے ہے کہ کہیں نہ کہیں دشواری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، الجھن آ رہی ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے سارے ماحول کو دیکھ کر کے ہم ایک خوشخبری آپ کو سنا رہے ہیں، ایک خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ایسے سارے ماحول کو دیکھ کر کے مہاراشٹر کے کچھ نوجوانوں نے مل کر تعمیر مسجد کے نام سے ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے، بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے۔ اس ادارے کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں وہاں وہاں جا کر ان سے گزارش کریں کہ آپ بیت السلام فاؤنڈیشن کے ممبر بنیں۔ ممبر بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جیب خاص سے ہر مہینہ صرف 100 روپیہ، آپ ہر مہینہ صرف 100 روپیہ اپنے جیب خاص سے بیت السلام فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں۔ 100 روپے، ایسے 100 روپے نہ جانے ہم کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ کہ 100 روپے مہینے میں خرچ کرنا کوئی بڑی بات ہے۔ 100 روپے صرف مہینے کے آپ کو دینے ہیں۔ آپ ممبر بنیے، آپ سے گزارش ہے، آپ ممبر بنیے، آپ کے گھر والوں کو ممبر بنائیے، دوستوں کو ممبر بنائیے، اپنے ذریعے 3، 5، 10، 15، 20، 50 جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ اس کام سے جڑیں، ممبر بنائیں، اور سبحان اللہ آپ کا 100 روپیہ سال کا 1200 روپیہ نہ جانے کتنی مسجدوں میں لگے گا، نہ جانے کتنی جگہ خیر کا کام ہوگا، نہ جانے کتنی جگہ دعوت عام ہوگی، نہ جانے کتنے عقیدہ لوگوں کی اصلاح ہوگی، نہ جانے کتنی عورتوں کی تربیت ہوگی، نہ جانے کتنے بچوں کی تربیت ہوگی، نہ جانے کتنے لوگ اسلام سے واقف ہوں گے۔ کتنا بڑا کام ہوگا آپ کے مہینے کے 100 روپے سے اور سال کے 1200 روپے سے، بہت بڑا کام، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے روبرو، آپ کے درمیان ممبئی سے چل کر بیت السلام فاؤنڈیشن سے کچھ نوجوان آئے ہیں، اور یاد رکھو یہ مسجدوں کے لیے چندہ نہیں اکٹھا کر رہے ہیں، یہ بس محنت کر رہے ہیں کہ آپ کو ممبر بنائیں، آپ سے رابطہ کریں، ہر مہینے آپ 100 روپے جمع کریں، اور خواہش یہ ہے کہ 1 لاکھ ممبر بنا لے جائیں ہم لوگ۔ سوچئے اگر 1 لاکھ ممبر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مہینے میں ایک بڑی رقم ہمارے پاس جمع ہوگی، اور سبحان اللہ کتنے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں ہماری مسجدوں کے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے التماس ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ باہر بیت السلام فاؤنڈیشن کے ذمہ دار وہاں موجود ہوں گے، آپ کو صرف اپنا نام اور نمبر نوٹ کرانا ہے، بس آپ کو بھی پیسے نہیں دینا ہے، صرف نام اور نمبر وہاں نوٹ کرانا ہے، اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ ممبر بنیں گے۔ اور خواتین کے حلقے میں بھی ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے، وہاں بھی کچھ معلمات کو کہا گیا ہے عورتیں بھی کسی پیپر پر، کسی کاغذ پر نام نمبر نوٹ کر لیں اور ممبر بن جائیں۔ انشاءاللہ ایک بڑا کام ہمارے ملک میں ہوگا، ہمارے لوگوں کے درمیان ہوگا، اور مسجدوں کی تعمیر ہوگی۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو سکے ہمیں ممبر بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات ذکر حکیم رب العالمین۔